السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میرے دوستوں ساتھیوں؟ دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں اور دنیا کی ہر نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں۔ میں مختصر سا آج آپ کا ٹائم لوں گا کیونکہ اس پہ مجھے مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ کی، جو کہ ہماری بیٹی ہیں، بچوں کی طرح ہیں، بہت قابل احترام ہیں ہمارے لیے کہ ظاہر بہت بڑا گھرانہ ہے جہاں سے جن کے وہ چشم چراغ ہیں۔ تو وہ ایک چیز اٹھا رہی ہیں کہ میں جب رزلٹ اناؤنس ہوا ہے تو سید علی مرزا گیلانی جو کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور پہلے بھی 2 دفعہ جی چکے ہیں، تو اور اچھے خاصے مارجن سے جی چکے ہیں، لیکن محترمہ کے فرما رہی تھی کہ جب ہمارا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے 45 فارم کے مطابق ریجیکٹڈ ووٹ تھے 4,500، پھر وہ ہو گئے 16,500، نہیں پہلے 4,500 تھے، پھر شاید ری کاؤنٹنگ ہوئی تو ریجیکٹڈ ووٹ جو تھے 4,500 سے بڑھ کے 16,000 ہو گئے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا 16,000 سارے انہی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ تو وہ آگے گئی ہیں، ہائی کورٹ میں گئی ہیں یا ٹریبونل میں جہاں بھی گئی ہیں وہاں ثابت کریں گی نا کہ یہ سارے جو 45 یہ جو سارے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں 4,000 سے بڑھ کے 16,000 ہو گئے، تو اس میں یقیناً سید علی مرزا گیلانی کے بھی کچھ ریجیکٹ ہوئیں گے اور پھر محترمہ کے بھی ہوئیں گے، کچھ عبدالغفار ڈوگر صاحب کے بھی ہوں گے جو کہ نون کی طرف سے وہاں کینڈیڈیٹ تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا، بس ایک چیز کو وہ اٹھا رہی ہیں کہ 16,000 فارم ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب انیشلی 20,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، وہ تیمور ملک صاحب جو میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں بالکل، اور 25-30 سال سے وہ پتہ نہیں کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، کسی کالونی والے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا، سنا ہے وہ بھی ٹریبونل میں یا ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہاں اس حلقے کے مطابق جو حلقہ ملتان کا حلقہ 148 ہے، وہاں سید یوسف گیلانی جیتے تھے، خبر آ گئی تھی کہ 20,000 کی لیڈ سے جیت گئے۔ پھر شاید علی قاسم گیلانی صاحب کی موجودگی میں ان سے آپس میں بات ہوئی تو گیلانی صاحب بہت زیادہ مطمئن تھے، کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا آپ ری کاؤنٹنگ کروا لیں۔ تو جب ری کاؤنٹنگ ہوئی جو 20,000 کی لیڈ تھی وہ 300 سے بھی کم 295 پہ آ گئی۔ چلو جی ہو گیا، اور پھر وہ پھر پتہ نہیں ری کاؤنٹنگ ہوئی یا بلکہ ری کاؤنٹنگ ہوئی تو جو اس کے بعد نتیجہ نکلا وہ 300 کی لیڈ 340 پہ چلی گئی۔ اب یہاں ختم ہو گیا معاملہ، اور اگلے دن پتہ چلا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی لیڈ جو ہے نا 104 تک رہی ہے، اس سے وہ پچھلی جو ساری تھی وہ ختم، اب وہ 140 ووٹوں سے جیتے، 104 ووٹوں سے جیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں 20,000 کہاں 104 ووٹوں کی لیڈ، جبکہ گیلانی صاحب کا قد کاٹ، ان کا رتبہ، ان کا احترام، وہ پورے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑے۔ ان کے مقابلے میں تیمور ملک وہ جو سامنے تھے، جو میرے سامنے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار تھے، اس کے اور عبدالغفار یہ تیسرے تھے احمد حسن ڈیہڑ جو کہ بوسن اور ڈیہڑ اتحاد کے نتیجے میں مل کر الیکشن لڑ رہے تھے۔ 20,000 کے ووٹ 104 پہ آ گئی، اور وہاں ریجیکٹڈ ووٹ جو نکلے ہیں
وہ نکلے 14,000۔ اب کیا 14,000 سارے تیمور ملک کے ہیں؟ اس میں کچھ تیمور ملک صاحب کے ہوں گے، کچھ گیلانی صاحب کے ہوں گے، کچھ اس کے ڈی ایڈ کے ہوں گے۔ تو 20,000 کی لیڈ آ گئی 104 پہ، اور ٹوٹل جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے وہ 14,000 سے زیادہ پہ چلے گئے۔ لیکن میری پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے بڑے مسائل فیس کیے ہیں۔ انہوں نے ہر الیکشن میں اچھا خاصا قابل ذکر ووٹ حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو ایک دن کے لیے کمپین پہ بھی نکلے، وہ بھی اب ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ 20,000 کی لیڈ کو 104 پہ لے آئے ہیں، اور یہ فارم بھی ایشو ہو چکا ہے، اور اس میں یہاں 14,000 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اس کو وہ نہیں گن رہے۔ آپ یہ بریک ڈاؤن دیں کہ مہربان و بی بی کے 16,000 میں سے کتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں، اور یہاں یہ بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور تیمور ملک کے اور احمد حسن ڈی ایڈ کے 14,000 میں کتنے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں۔ تو یہاں بھی تو کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے نا، اس بات پہ کوئی روشنی ڈال رہا۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جہاں بھی جائیں، جب کسی بھی میڈیا پہ آئیں تو وہ یہ چیزیں اپنے سامنے رکھ کے 16,000 ریجیکٹڈ ووٹ صرف ان کے نہیں تھے، وہ یقیناً سب کے ہوں گے، اور اگر ان کے ہیں تو ثابت کریں جا کے۔ بہت بہت شکریہ۔